بات کریں گے انڈسٹریز کی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کاٹی کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ فراز الرحمان صاحب۔ فراز صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت صنعتوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، اکنامک ٹرموئل کی وجہ سے ویسے ہی بہت سارے اور پرابلمس کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مزید روشنی ڈالیے، ہماری انڈسٹریز اس وقت کہاں کھڑی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور بول ٹی وی کا بھی بہت شکریہ کہ جی انہوں نے اس ٹاپک کو کنسیڈر کیا، اور وہ بھی صبح تو بات یہ ہے کہ جو انڈسٹری اس وقت شدید بحران کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کے نرخ کا مہنگا ہو جانا، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا بڑھ جانا، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹریز بہت سروائیو کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب ظاہر ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے اب سیکھ لینا چاہیے۔ اب ہم 75 سال کے ہو گئے، اگر اس وقت بھی ہم جو ہے وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اور کوئی کانکریٹ پالیسی نہیں بنائیں گے اگلے 20 سال کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن فراز صاحب، ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی سردیاں آتی ہیں ہر سال گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر سال انڈسٹریز کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کام رک جاتا ہے، اور ابھی تو اس دفعہ کے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑا بحران آئے گا کہ انڈسٹریز کافی ساری بند بھی ہو سکتی ہیں، ابھی کافی ساری ہم نے دیکھا فیکٹریز بند بھی ہو گئی، تو اس سے بے روزگاری بھی کتنی بڑھے گی؟ حکومت کوئی ایک پراپر ٹھوس پالیسی کیوں نہیں بناتی جس کو لانگ ٹرم بیسس پہ لے کے چلا جائے؟ بہت صحیح بات کی آپ نے، اور بالکل وہی بات کی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھوس پالیسی ہونی چاہیے، 20 سال کی پالیسی ہونی چاہیے، گیس انفراسٹرکچر پلس بجلی اور جو بیسک چیزیں ہیں انڈسٹری کی پرووائڈ کرنی چاہیے۔ ہم ایگری بیس کنٹری تھے، اس کے بعد ہم جب شفٹ ہوئے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے تو ہمارے پاس سرپلس بجلی تھی، گیس تھی، اسی گیس کو مس یوز کیا گیا، کوئی پالیسی نہیں تھی، اس گیس کو چیپ کر کے جو ہے وہ چولہوں میں استعمال کر لیا گیا، سی این جی کی گاڑیوں میں استعمال کر لیا گیا۔ نئی ڈرلنگ جو ٹائملی ہونی چاہیے تھی، جو آج سے 20 سال پہلے آپ نے چیزیں حاصل کرنی تھیں، وہ آج آپ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ آپ کی گیس پائپ لائن کے مزید منصوبے ہونے چاہیے تھے، مگر بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں آتی جس لیڈرشپ سے یہ توقع کی جائے کہ جی یہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ صحیح۔ اس میں مزید ایڈ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے تو تقریباً سارے ہی لوگوں کو آزما لیا ان 75 سالوں کے اندر۔ ہمیں اکنامسٹ جو سو کالڈ پولیٹیکل اکنامسٹ جو ہمیں ملے، تو ان کی جو بیسک جو ان کی وہ ہے، وہ پالیٹکس فرسٹ اور اکنامک پرائرٹی پہلی پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ دیکھیں پاکستان مضبوط ہوگا تو ان کی سیاست بھی چلے گی۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکنامک کو سیاست سے پاک کرتے، آپ یہ جو ویژن 2020 بنتا ہے، ویژن 2022 بنتا ہے، تو یہ ویژنز ہوتے ہیں۔ قطر جو ہے اس کے پاس کیا تھا؟ ایک ایل پی جی اس کے پاس نکلی، اس نے اس کے اوپر پلانٹ پہ انویسٹمنٹ کی، اس نے اس انویسٹمنٹ سے جو پیسہ نکلا اس کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، یہ اس کی پالیسی تھی۔ بات یہ پاکستان کی اکنامک پالیسی بننا بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر غیر سیاسی طور پہ یہ چیزیں یعنی گیس انفراسٹرکچر، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سیاست سے پاک ہونی چاہیے۔ فراز صاحب، اگر اپنی جان کی پناہ مانگوں آپ سے تو ایک مشکل سوال پوچھوں۔ سر، ہماری جتنی یہ بزنس ایسوسی ایشنز ہیں، کاٹی ہو گئی، سائٹ کی ہو گئی، دوسرے ایریاز کی ہو گئی، پورے پاکستان کی ہو گئی، یہ سب میری نظر میں ان کے اندر بھی پولیٹکس آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملک کی مفاد کا بعد میں سوچتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کا، اپنی فیکٹری کا، اپنے کارخانے کا پہلے، اپنے اکاؤنٹ کا پروفٹ کا پہلے سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ پالیسیز تو دور کی بات، یہ ایسوسی ایشن اپنی فیکٹری کے ارد گرد کی سڑکیں بھی نہیں بنوا پاتی۔ اگر آپ سائٹ آج چلے جائیں، کراچی کا بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، ایسا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ وہ وردہ نے کل پرسوں بتایا بھی تھا کہ کراچی کے 70% آبادی جو ہے وہ کمر کی تکلیف کا شکار ہے ان کھڈوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو بزنس مین ہیں، جو بلینز آف ڈالرز کا ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، بڑے اچھے ان کے پروفٹس ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اکنامک پالیسی سر اگر 1 سال کے لیے بنے گی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو 10 سال کے لیے بنانا ہے، 15 سال۔ دنیا 50 سال 100 سال کا سوچ رہی ہے، ہم 10 سال کا نہیں سوچ پاتے۔ ہم کہتے ہیں 5 سال کی حکومت ہے، 3 سال میں چلی جائے گی، پالیسی چینج، فائنانس منسٹر چینج، سارے کچھ چینج ہو جائے گا۔ اپنا مفاد پہلے ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر آگے بڑھیں، ہمارا ایک دبئی میں فلیٹ ہو جائے، ایک لنڈن میں ہو جائے، ایک آسٹریلیا کینیڈا میں ہو جائے، لیکن یہاں کا سسٹم، یہاں کی مینجمنٹ میری نظر میں بزنس کمیونٹی چاہتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی پالیٹکس کا شکار ہے۔ بڑے بڑے پرائم منسٹر آتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ایک کان سے بات ڈالتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، آپ کے حالات بدلتے نہیں اور آپ پھر بھی وہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ بات یہ ہے کہ سائٹ کا واقعی بہت برا حال ہے،
اور بہت وہاں سے جو سائٹ سے شفٹنگ ہوئی ہے ہماری کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بہت زیادہ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورنگی اور پلس جب کائٹ لمیٹڈ کے جو فارم ہوا اور جو ہمارا دیرینہ ایک خواب تھا کہ جی کاٹی کو بھی جو ہے وہ ایک کائٹ لمیٹڈ کی طرح کا ایک ادارہ ملے سائٹ کی طرح. تو جب وہ بنا اور اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہمارے زیادہ تر پرائیویٹ ہیں, میں خود اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں, اور اس میں جو ہے وہ ہمیں کچھ فنڈ ملا سندھ گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ فنڈ ملا. ہم نے انٹرنل روڈز بنائی, ہم نے روشن کیا, پروجیکٹ کیا. ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ابھی جو ہے میٹنگز ہماری چل رہی ہیں. اس کے علاوہ واٹر اینڈ سیوریج کے حوالے سے ہمیں الحمدللہ ابھی 3 دن پہلے گاڑیاں ملی ہیں, 2 گاڑیاں جو ڈیڈیکیٹڈ ٹو کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری. جس کے آپ لوگوں نے پیسے نہیں بھرے؟ نو. اچھا, بڑی ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ مطلب یہ میرے دور کے اندر آتی 1 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک کی ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ کی, اور کورنگی کے اندر کچرا مہم کے حوالے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ 9000 ٹن کچرا جو ہے وہ ڈیلی اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جبکہ وہ انڈسٹری سے بھی پیدا سر 15-20 ہزار ہوتا ہے, جبکہ ہاں پیدا 15-20 ہزار ہوتا ہے, اٹھتا 9000 ہے, 5-6 ہزار ہر روز جمع ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, وہ جمع نہیں ہو رہا ہوتا, وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر کے ذریعے وہ ندی میں پھینکوا رہے ہوتے ہیں. انڈسٹری نے اپنے پاس جمع کیا کرنا ہے, وہ سر ندی میں پھینکنا ہی بڑا اچھا کام ہے. ریسائیکل نہیں کریں گے ہم اس کو ندی میں. میں یہی سوال کرنا چاہتی کہ ہم ریسائکلنگ پروسیس کی طرف کیوں نہیں جاتے. ریشم بچاری نے سر ایک تھیلی پھینک دی تھی ندی میں, وہ بیچارے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ٹرول کر کر اسے پریشان کر دیا. ہم ندیوں میں روز پتہ نہیں کتنا کچرا پھینکتے, پر وہ ریشم تھی نا ایک تھیلی میں پکڑی گئی. ایکچولی یہی چیز ہے. بات یہ ہے کہ ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے, میرا بیان باقاعدہ تھا کہ جو ہے وہ کراچی کا ہیرو ہے, ٹھیک ہے. اس نے 9000 ٹن تک تو پہنچا, اب 9000 ٹن سے عنقریب 16000 ٹن پہ بھی پہنچ جائیں گے ہم انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ جوائنٹ کمپیننگ کر رہے ہیں, انڈسٹریز کو لٹریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ ان ٹھیکیداروں کو. سر آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ہیرو بنا رہے ہیں, میں ان 65000 خاندانوں کو ہیرو بناؤں گا جو کچرے سے روزانہ کھانا چن کے کھاتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے نا سر, تو آپ کی سوچ ہے کہ کراچی کے بڑے بڑے علاقے, ابراہیم حیدری جیسے علاقے کیا بن چکے ہوتے. تو آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کچرا جو ہے وہ پھیلا دیا جائے تاکہ وہ اس میں سے چن کے کھا لیں؟ نہیں سر, اگر یہ نہ ہوتے تو آج کراچی میں 10 لاکھ ٹن سے اوپر کچرا سڑکوں پہ پڑا ہوتا, کیونکہ یہی وہ بچے تھے کہ اب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں تھا تو یہ اٹھاتے تھے, اور کوئی تھا ہی نہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے 2-4 ریسائکلنگ والے. سر آپ مجھے بتائیے کتنے افلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں آپ کی ایریا میں؟ یہ تقریباً ساری بڑی انڈسٹریز نے لگا لی ہے, سب نے لگا لی, جتنی لیدر ٹینریز ہیں. جی جی, اب جتنی لیدر کوئی صنعتی فضلہ, کوئی صنعتی ویسٹ ایسا نہیں ہے جو ریسائکل ہوئے بنا, ریسائکل ہوئے بغیر جا رہا ہے, بغیر نہیں جاتا نا. اب تو کافی زیادہ میرے خیال سے ڈیولپمنٹ ہو گئی اس کے اوپر. پچھلے 3-4 سال میں بہت ماشاءاللہ اس پہ محنت, پچھلے 3-4, اس سے پہلے بہت, اس سے پہلے بالکل نارمل تھا. اس سے پہلے کوئی یہ چیزیں ہم نے سنی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. انوائرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے, چیز ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سمندر برباد کیا, مرین لائف ہم نے خود تباہ کی ہے. بالکل, ہماری مرین بیلٹ جو ہے, اور خاص طور پہ جو کلفٹن والا ایریا ہے, وہ تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی اسمیل آتی ہے. فراز صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا گیس کا بحران آ رہا ہے, ان امپلائمنٹ کا ریشو بڑھنے والا ہے, خدا نخواستہ کہ ڈیفینیٹلی جب گیس نہیں ہوگی تو کافی انڈسٹریز بند بھی ہوں گی. تو کیا سابقہ حکومت میں بھی آپ لوگوں کو یہی سیم پریشانی فیس کرنی پڑی تھی؟ کیونکہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جی پہلے جو انڈسٹریز کا ایک دم سے ریشو تھا وہ کافی بڑھا تھا, اس پہ کافی زیادہ کام ہوا تھا, لیکن ابھی جب سے حکومت بدلی ہے تب سے کوئی اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہا ہے انڈسٹریز کے اوپر. تو کیا ایسا فیکٹ ہے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل جواب دے دیں. دیکھیں 1965 میں جنگ ہوئی, جنگ کے بعد 71 کی جنگیں ہوئی, مختلف قسم کے معاملات ہوئے. ایسے کبھی حالات نہیں ہوئے جو حالات اس وقت. اس وقت بھی کاروبار چل رہا تھا, اس وقت بھی چیزیں آن تھیں, لوگ اکنامک کرائسس میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. لوگوں کی جو اپروچ تھی وہ سادگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی. آج لیوش لائف لوگوں کو گزارنی ہے, لگژری پسند ہو گئے, لگژریز کی طرف لوگ جا رہے ہیں, برانڈ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. پاکستانی بی پاکستانی بائی پاکستانی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. بات یہ ہمارے یہاں امپورٹ کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ امپورٹ یعنی آپ کی ٹیبل, اگر آپ کی ٹیبل ٹاپ رکھی ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز آپ کو شاید پاکستانی نظر ہی نہ آئے. کیلکولیٹر چائنا, فلاں چائنا, فلاں چائنا. بات یہ ہم نے اپنی لوکل انڈسٹریز کو جان بوجھ کر, عوام بھی اتنی مجرم ہے جتنی کی حکومت ہے, لیکن ہم نے کوالٹی پہ بھی تو کمپرومائز کیا ہے نا فراز صاحب. جو چائنا کی ہمیں چیز سستی مل جاتی ہے اور اچھی کوالٹی میں مل جاتی ہے, تو اگر ہم وہ لینے اپنی پاکستان کی چیز جاتے تو کوالٹی وہ نہیں ملتی, اوپر سے مہنگی بھی ہمیں وہ ملتی ہے. ہمارا سب سے بڑا معمہ یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ ڈریس ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے فرض کریں ایک ڈریس کے 50,000 روپے لیتے ہیں. وہی ڈریس آپ جب خود ڈیزائن کر لیں گی تو وہ آپ 5,000 7,000 8,000 میں بھی ڈیزائن کر لیں گے. اب تو 7,000 میں کوئی ڈریس نہیں آتا فراز صاحب, خیر وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. میں مثال دے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ
کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی طرف جانا ہے. جب ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر ایز آف ڈوئنگ بزنس رکھیں گے, اس کو ٹیکس فری کریں گے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری انڈسٹری لگیں گی. ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بہت بہت شکریہ. فراز الرحمان صاحب کارٹی کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.